بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دسمبر کے حوالے سے ایک بڑا اہم واقعہ ہماری تاریخ کا ہے جس کے اوپر بات ہونی چاہیے، اور وہ ہے 2007 میں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو۔ ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے آج کیونکہ دسمبر کا مہینہ ہے تو ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ تھوڑا سا پس منظر میں بتا دوں کہ میں زمانہ طالب علمی سے بھٹو صاحب کو بہت پسند کرتا تھا، اور بھٹو صاحب کے ہم لوگ بہت بڑے شیدائی تھے۔ میرا تعلق کیونکہ ملتان سے ہے تو ملتان میں ان کا بہت زیادہ آنا جانا تھا، کیونکہ اس وقت ملتان میں خاص طور پہ گیلانی خاندان کا اس وقت پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں تھا۔ یہ میں تاریخ کے صفحے ذرا درست کر دوں۔ پیپلز پارٹی کی تاریخ میں ملتان سے مخدوم سجاد حسین قریشی بھی، جو شاہ محمود صاحب کے والد صاحب مرحوم، وہ بھی نہیں تھے۔ گیلانی صاحب جو تھے، یہ یوسف گیلانی کے والد مخدوم علمدار حسین اور رحمت حسین گیلانی، دو بھائی، وہ بھی مسلم لیگ میں تھے اور وہ بھٹو صاحب کی اپوزیشن میں تھے۔ ہاں، پھر یہ ضیاء الحق کا دور تھا اور پھر یہ اسٹرگل شروع ہوئی تاشقند کے بعد پھر، لیکن بہرحال وہ اس پہ ایک علیحدہ ایک تاریخ ہے کہ ضیاء الحق کو پھر بھٹو صاحب نے پروموٹ کیا اور باقی جرنیلوں کو ہٹا کے، ڈیموٹ کر کے، ان کی ترقی کر کے ان کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا، اور پھر ایک کیس ان کے اوپر بن گیا یا بنایا گیا۔ 40 برس کے بعد ہماری سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ غلط بنا تھا، اور بھٹو صاحب کو اسی کے الزام میں پھانسی بھی دے دی گئی، اور ان کی لاش جو ہے وہ گڑھی خدا بخش میں صبح دفنا دی گئی۔ اس کے بعد ایک دور شروع ہوا ان کی اولاد پہ، بڑا بھاری وقت آیا بیگم نصرت بھٹو پہ، اور انہوں نے ظاہر پارٹی کی کمانڈ سنبھال لی، دونوں ماں بیٹی نے۔ پھر یہ جلا وطن ہو گئی دونوں ماں بیٹی، اس لیے کہ ان کی زندگی پاکستان میں بڑی تنگ کر دی گئی۔ بچے بھی ان کے انگلینڈ میں تھے، پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ بے نظیر صاحبہ کی ایک بہن صنم بھٹو کی تو خیر شادی ہو گئی تھی، وہ انگلینڈ میں مقیم تھیں، اور یہ جو دو بھائی تھے دونوں، یہ بھی وہیں پڑھ رہے تھے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ بے نظیر جو ہیں اپنی والدہ کے ساتھ وہ بھی باہر چلی گئیں۔ یہاں پہ بہت ماشاء اللہ کے حالات تھے اور بہت ان کی زندگی بڑی مشکلات میں تھی۔ اس کے بعد یہ لوٹیں تو پھر انہوں نے اپنی سٹرگل جاری رکھی۔ تو پھر ضیاء الحق کے بعد پھر یہ واپس آئیں، اور انہوں نے پیپلز پارٹی میں بہت بڑا ویلکم بیک ان کو ہوا۔ پارٹی نے بہت بڑی عزت سے ان کو واپس تحریک جاری رہی۔ بہت سے لوگوں نے کوڑے کھائے تھے، بہت سے لوگ جیلوں میں رہے تھے، وہ سب پھر شامل ہو گئے، اور اس طرح سے پھر پارٹی کو دوبارہ نمو ملی، اور پھر یہ دوبارہ ایسا دن آیا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی ایک خاتون وزیر اعظم بنی، اور پھر انہوں نے ملک کی باغ ڈور سنبھالی۔ اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سٹرگل کے دوران انہوں نے مختلف گھروں میں نظر بندیاں کاٹیں، اور اتفاق سے لاہور میں ایک زمانے میں ان کا جو نظر بندی والا گھر تھا گلبرگ میں، لاہور میں، وہ ہماری دیوار سے بالکل متصل تھا۔ تو یہ دونوں ماں بیٹی وہاں پہ نظر بند تھی، گلبرگ جی بلاک میں یہ گھر تھا۔ تو اس کی جو بیک سائڈ عقبی جو دیوار تھی وہ ہماری دیوار سے لگتی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ ان کے اوپر بہت بڑی سیکیورٹی لگی ہوئی تھی، چاروں طرف سے ان کی طرف میل ملاقات بند تھی، لیکن دیوار ہونے کے ناطے یہ ہمارے ساتھ کبھی لان میں بیٹھے بات چیت کر لیتے تھے۔ تو یہ ماں بیٹی نے بڑا سخت وقت گزارا۔ ہم جو بھی کوئی ممکن ہوتا تھا، کوئی اچھا کھانا پکا ہوا تو دیوار میں ان کو دے دیتے تھے، پھر لوگ لے لیتے تھے۔ بہت ہی اچھے دن گزرے، لیکن بعد میں ان کو وہاں سے شفٹ کر دیا۔ خیر، یہ تو ایک تذکرتاً بات تھی۔ بہرحال بحیثیت وزیر اعظم جب وہ بن گئیں تو وہ ایک بہت بڑا ایک اتحاد بن گیا ان کے خلاف،
اور لوگوں نے کہا کہ ایک عورت کی حکومت کیوں آ گئی، تو وہ ایک بہت بڑا سٹنٹ بن گیا۔ تو ہماری مذہبی جماعتوں نے وہ ایک اتحاد بنایا تھا، اسلامی جمہوری اتحاد، تو IGI کہتے تھے۔ تو وہ اس میں سب لوگ جو مذہبی جماعتیں شامل تھیں، اور انہوں نے پھر ایک آہستہ سے ان کے خلاف ایک حزب مخالف تحریکیں شروع کر دیں، اور وہ جو ایک مولوی سمیع الرحمان تھے پشاور کے، وہ اور یہ فضل الرحمان اور یہ سب لوگ ان کے خلاف بہت متحرک تھے۔ جبکہ مولوی فضل الرحمان کے والد جو تھے مفتی محمود صاحب، وہ بھٹو صاحب کے ساتھ حکومت میں شامل بھی ہوئے، اور وہ اس وقت فرنٹیئر کا صوبہ کہلاتا تھا، جسے اب خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے، اس کے وزیر اعلیٰ بھی بنے تھے۔ لیکن یہ ہمارے فضل الرحمان صاحب جو ہیں، یہ مذہبی سیاست میں آج تو ان کا بڑا نام ہے۔ اس وقت ماشاءاللہ پاکستان کی سیاست میں اس وقت وہ ایک بڑی کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، جس طرف وہ چلے جائیں ان کا پلڑا بھاری ہوتا ہے سیاست میں، اور بڑی ایک منجھی ہوئی سیاست کرتے ہیں، اور اس پاکستان کے لیے ایک بڑی مذہبی سیاست کے ایک بڑے بڑے رہنما ہیں۔ مذہبی سیاست میں کہوں گا، کیونکہ مذہب کی بنیاد پہ یہ لوگ سیاست کرتے ہیں۔ بے نظیر جو تھیں وہ مذہب کی بنیاد پہ سیاست نہیں کرتی تھی، اور مذہب کو سیاست میں لانے کے بجائے وہ ایک سیکولر رویہ رکھتی تھیں اپنے والد کی طرح، اور انہوں نے اپنے منشور پہ، اپنے والد کے سب منشور پہ پورا عمل کیا، اور 1973 کے آئین کے مطابق ملک کو چلایا۔ لیکن ٹھیک 2 سال بعد پھر ان کی حکومت کو معزول کر دی گیا، وہ غلام اسحاق خان نے، کیونکہ غلام اسحاق خان اس وقت صدر تھے، اور انہوں نے کچھ ان کے اوپر چارجز کرپشن کے لگائے، اور اس کے بعد ان کو ہٹا دیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ پھر وہ لیڈر آف اپوزیشن بنی، پھر الیکشن وہ رہیں، وہ سیاست کو چھوڑا نہیں انہوں نے، ثابت قدم رہیں، اور ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر بہت اچھا بنایا، پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لائیں، بہت اچھے بیوروکریٹس کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا۔ پھر کچھ واقعات ایسے شروع ہوئے کہ ایک دفعہ پھر ان کو اقتدار ملا، اور اس دفعہ پھر 93 میں آ کے دوبارہ انہوں نے پھر حکومت سنبھالی، اور وہ 3 سال تک حکومت کر سکیں۔ اب بحیثیت وزیر اعظم ان کے ساتھ ایک المیہ یہ ہوا کہ ان کے جو 2 بھائی تھے جلاوطنی میں، ایک تو شاہ نواز تھے، وہ پیرس میں، ان کو جو اب تک کی تاریخ ہے کہ ان کو زہر دے دیا گیا، اور ان کی ایک افغانی نژاد ایک بیگم تھیں، ان کو بھی پیرس گورنمنٹ نے کچھ عرصہ زیر حراست رکھا اس شک میں، لیکن وہ ایک قتل کبھی پایا نہیں گیا، اس کے مرتکب لوگ پکڑے نہیں گئے، تو وہ بیچارہ وہیں پہ فوت ہو گیا، اس کی لاش پاکستان لا کے گڑھی خدا بخش میں دفن کر دی گئی۔ دوسرے بھائی جو تھے وہ مرتضیٰ بھٹو، وہ ان کے وزیر اعظم ہونے کے دوران پہلے تو ان کو پاکستان لانے میں انہوں نے بڑی سٹرگل کی، بڑی مشکل سے ان کو اجازت ملی پاکستان آنے کے، کیونکہ ان کے خلاف اس قسم کے شدید قسم کے مقدمے درج تھے کہ جو کہ ملکی مفاد کے دشمن کے طور پہ وہ ان کے خلاف مقدمات درج تھے۔ تو پھر بحیثیت وزیر اعظم انہوں نے ان مقدمات میں سے ان کو بری کروایا، اور اس کے بعد وہ عدالتوں کے حکم کے تحت اس ملک میں واپس آ گیا۔ پھر بھائی اچانک ایک دن، یہ وزیر اعظم تھی پاکستان کی اسلام آباد میں، اور کراچی میں ٹھیک اپنے ہی گھر کے قریب پولیس مقابلے میں قتل ہو گیا مرتضیٰ بھٹو۔ اس میں مختلف قسم کی باتیں موجود ہیں، یہ تاریخ نے بالکل ان کے ساتھ ایسا ہی کیا، وہی شعر بار بار کہ میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ پھر وہ جو پولیس انسپیکٹر جو انوالو تھا اس میں بظاہر، وہ بھی مار دیا گیا، اور اس کے بعد یا قتل ہو گیا، اور وہ ایک قتل جو ہے وہ ایک سرد مہری کا تفتیش میں شکار ہو گیا، اس کے مرتکب لوگ نہ پکڑے گئے۔
اور جو اس وقت کے جو ڈی آئی جی تھے وہ بھی بعد میں اعلیٰ منصب پہ کہیں اور بھیج دیے گئے، اور اس طرح سے یہ تاریخ کا ایک باب ختم ہوا، اور یہ اپنے بھائی کی لاش پہ پہنچی لیکن وہ دنیا سے جا چکا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کے جو منہ بولے بھائی تھے اور پارٹی کے بڑے پرانے آدمی فاروق خان لغاری، وہ صدر بنائے گئے، ان کے پاس اکثریت تھی پارلیمنٹ میں۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر ایک دن اسی فاروق خان لغاری نے کرپشن کے دوبارہ الزامات پہ ان کے اور ان کے شوہر پہ، اس کے تحت پھر ان کو معزول کر دیا۔ تو پھر یہ معزول کر دی گئی اور ان کی حکومت کو ہٹا دیا گیا۔ تو پھر یہ سٹرگل کرنے کے لیے پھر ملک سے باہر گئیں، پھر دبئی اور لندن میں زیادہ مقیم رہتی تھیں۔ پھر ان کی پارٹی نے بڑا ان کا ساتھ دیا، لیکن کچھ لوگ بہت پہلے ان کا ساتھ چھوڑ بھی گئے تھے۔ جو ان کے والد کے جو ساتھ جو بچے کھچے لوگ تھے، اس میں جام صادق علی، اس میں غلام مصطفیٰ کھر، اس میں جتوئی، یہ لوگ غلام مصطفیٰ جتوئی، اور یہ کافی جو پرانے ان کے والد کے وقت کے ان کے لیڈر تھے، وہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اور پھر الٹیمیٹلی پھر دوبارہ ایک دفعہ پاکستان آئیں اور یہ سٹرگل کر رہی تھیں۔ اب یہ مشرف کا دور تھا، اور جب یہ آ گئیں تو اپنی سیاسی جد و جہد کے دوران پھر اچانک 2007 میں مشرف کے دور میں راول پنڈی میں یہ ایک ریلی کو خطاب کر کے واپس جا رہی تھیں کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا۔ اب ہم جو عام شہری ہیں، جو معلومات ہم تک ہیں، ہم اتنی بات کر سکتے ہیں، ہم تو اس سے زیادہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، لیکن بظاہر طالبان نے اور وہ جو وہاں پہ حکومت تھی افغانستان میں، ایک اسلامی شدت پسند کہا جاتا تھا۔ اب یہ بھی ایک تاریخ کبھی بتائے گی کہ یہ شدت پسند کس نے ان کو بنایا، کس نے ان کو ویپن فراہم کیے، کس نے روس کے خلاف لڑنے کو تیار کیا، اور وہ طاقتیں بڑی طاقتور ہو گئی، آج بھی ہیں۔ تو پھر انہوں نے اپنی ذمہ داری قبول کر لی کہ جی ہم نے اس کو قتل کیا، لیکن وہ بھی ابھی تک اس کے جو انتظامیہ میں لوگ تھے، ایک کیس بھی بنا اور ان کے ٹرائل بھی ہوئے، لیکن وہ سب لوگ بری ہو گئے اور سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اور یہ شعر اپنی جگہ صادق آتا ہے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، تو وہ دستانے آج بھی پہنے ہوئے ہیں تمام شہر نے۔ ان کے والد کا بھی 40 سال کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، زیادتی ہوئی ہے، غلط ہوا ہے، قتل ہوا ہے، لیکن وہ سپریم کورٹ کے حکم سے ہی ہوا تھا، اور ضیاء الحق نے اپنی صدر کے طور پہ طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ان کو درگزر نہ کیا اور ان کو آخر پھانسی لگا دی۔ بے نظیر کو بھی جو طاقتیں تھیں ان کو راستے سے ہٹانا چاہتی تھیں، آخر انہوں نے ہٹا دیا۔ اب کس کس کو ان کے قتل سے فائدہ ہوا، یہ تاریخ ایک اور راز اپنے سینے میں دبائے ہوئے ہے، لیکن یہ خون جو ہے خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، خون پھر خون ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ یہ تاریخ ضرور نکالے گی اس فیکٹ کو کہ کون لوگ اس کے مستفید تھے، بینیفیشری کون تھے بے نظیر کے قتل کے، یہ تاریخ ضرور ان کے نام سامنے لے آئے گی۔ ابھی وہ تو چھپے ہوئے ہیں وہ ہاتھ جنہوں نے یہ قتل کیا، یہ خون کیا، ایک خاتون کو، ایک ماں کو اور ایک بیٹی کو اس ملک میں، اور ایک بہت بڑی قیادت کو انہوں نے پاکستان کی تاریخ سے ہٹا دیا۔ تو اس طرح یہ بڑی ایک بے نظیر صاحبہ کے لیے، مرحومہ کے لیے ایک بہت بڑی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، بھٹو صاحب خود قتل ہوئے، شہید ہوئے، وہ بھی، ان کو بھی شہید کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو ظاہر ہے ایک متنازع مقدمے میں سزا دے کے پھانسی دے دی گئی۔
ان کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ ایک کو زہر دے دی گئی اور ایک کو وہاں پاکستان کی سڑکوں پہ پولیس کی گولیوں سے چھلنی کر کے مار دیا گیا، اور بیٹی کو بھی گولی مار کے شہید کر دیا گیا۔ تو یہ خاندان بھٹو اس لحاظ سے، بھٹو کی خاندان میں صرف ایک بیٹی ان کی زندہ باقاعدہ حیات ہیں بھٹو صاحب کی اولاد میں، وہ ان کی بیٹی صنم بھٹو ہیں، جو کہ شاید اپنے بچوں کے ساتھ انگلینڈ میں رہتی ہیں۔ وہ بھی بڑی عمر کی خاتون ہو گئی ہیں، اب ظاہر ہے وہ سیاست میں نہیں ہے، لیکن اس طرح سے بے نظیر کا یہ معاملہ ختم ہو۔ اب ان کے بچے جو ہیں، ظاہر ہے ان میں سے آج کل ہمارے درمیان بلاول صاحب ہیں، جو ماشاءاللہ جوان ہو کے اب سیاست کر رہے ہیں اور اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں، پیپلز پارٹی کے، اور بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور بڑی جلدی سے ترقی کر رہے ہیں۔ اور اب دیکھیں تاریخ آگے کیسے لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سب کو اپنی خیر و برکت سے رکھے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔